عالم برزخ کی زندگی ہو یا عالم اجساد کی زندگی ہو یا عالم بطول کی زندگی ہو یا عالم ارواح کی زندگی ہو، زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ ایسا گزرا کہ جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے اے محبوب مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بظاہر زندگی جو 63 سال ہے جو حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں گزاری، لیکن حقیقت میں حضور کو جو اللہ نے زندگی عطا فرمایا کہ لعمرک اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم، جب آدم نہیں تھے حضور کی زندگی اس وقت بھی تھی۔ فرمایا کون تو نبی جو آدم بین الماء والطین، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں تھے، میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار نے فرمایا اے جبریل کم عمر کا، اے جبریل تیری زندگی کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں جب سے رب نے مجھے تخلیق فرمایا میں نے ایک ستارہ دیکھا کہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا۔ بڑا ذوق ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ فرمایا میں نے اس ستارے کو 72,000 بار دیکھا۔ اب جبریل امین کی زندگی کی کیلکولیشن کریں، جبریل امین کی زندگی کتنی بنتی ہے؟ فرمایا میں نے ستارے کو دیکھا کہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا اے جبریل وَأَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، جس ستارے کو تو دیکھتا رہا ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں تھا، وہ ستارہ میں تھا۔ پچھے ورد قرآن میں پھول سارے، اب آپ کا ذوق تھوڑا سا بڑھے گا اور دیکھ رہا ہے کہ کتنا ذوق آپ کا بڑھتا ہے۔ پچھے ورد قرآن میں پھول سارے تیری شان بیانی پہ ہو رہا تھا، کرے تیری شان کا مقابلہ میرا عاشقان علم رسول شور بھی تھا، تیری نور اپنے تیری بشر اپنے بہندرہ ایسے تیرے آج شور بھی تھا، اور پھر اللہ والے والے مقاچ حدی انسا اور ڈٹھا۔ تو حضرات گرامی جبریل امین حضور کی خدمت میں جو دوسری حدیث پاک ہے کنز العمال میں حدیث پاک موجود، حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا اے جبریل تو نے وہ سارے دیکھے ہیں، تو نے وہ بڑے بڑے دیکھے ہیں، تو نے شانوں والے دیکھے ہیں، عظمتوں والے دیکھے، جبریل اے جبریل تو نے ابراہیم جیسا نبی بھی دیکھا، آدم علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، نوح علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، تو نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا۔ اے جبریل ذرا یہ تو بتا وہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ اے جبریل کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو سنیے جبریل امین کہتے ہیں کلم مشارق الارض و مغاربها فلما آل رجلا افضل من محمد یا رسول اللہ کلم مشارق الارض و مغاربها یا رسول اللہ، میں نے زمین کا چکا چکا چھان بین کر دیکھا، اللہ ویکلم تقریبا چھان بین کر اچھی طرح دیکھا، یا رسول اللہ میں نے زمین کا چکا چکا چھان کر دیکھا ہے، اور میرے پائے کا آپ جیسا مجھے اسی کائنات میں نظر آیا ہی کوئی نہیں۔ میرے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کی اس کائنات میں رب کی خدائی میں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کہ جنہوں نے سارے دیکھے ہیں وہ جو کہتے ہیں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سوالی مخون دیں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ یارو جنہوں نے سارے دیکھے ہیں، عظمتوں والے دیکھے ہیں، شانوں والے نبی دیکھے ہیں، وہ تو کہے کہ ان جیسا میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات میں جو مقام عطا فرمایا اس کی مثال کسی میں نہیں ملتی۔ اور دیکھیے اس کاشم کے سے بات ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، جو آتا ہے وہ آئے، جو جاتا ہے وہ جائے۔
تصویریں چاہیے میری طرف دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام مسجد نبوی ہے بیٹھے ہیں ایک نبی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے دوسرا صحابی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقام بڑا ہے دوسرا صحابی کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اور کلیم اللہ بنایا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا جب صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں کہ نبیوں کی شان بڑی ہے نبیوں کا مقام بڑا ہے نبیوں کی عزت بڑی ہے تو پیارے آقا تشریف لے آئے اور سرکار نے فرمایا سمیت القلامت اے میرے غلاموں میں نے تمہاری باتیں سن لی جیسا تم کہہ رہے ہو اللہ نے ان کو عظمت ایسے ہی عطا فرمائی ہے آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے اس میں شک کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اس میں شک کوئی نہیں حضرت عیسیٰ اللہ ہے اس میں شک کوئی نہیں فرمایا مجھے دیکھو انا وانا حبیب اللہ فرمایا مجھے دیکھو کوئی کلیم اللہ کوئی روح اللہ کوئی خلیل اللہ کوئی صفی اللہ کوئی نبی اللہ فرمایا یہ سارے مقام اپنی جگہ لیکن اللہ نے جو مجھے اپنے مقام عطا فرمایا وہ کسی کو نہ ملا فرمایا مجھے دیکھو اللہ نے مجھے اللہ محبوب بنا کر بھیجا حبیب کا لقب حبیب اللہ نے کسی کو نہیں بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں علامہ سفوری رحمت اللہ علیہ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا مجھے کلیم بنایا ہے اور تیرا نبی آئے گا اس کو حبیب بنایا ہے مجھے کلیم بنایا ہے اور تیرا محبوب آئے گا آخری نبی آئے گا اس کو حبیب بنایا ہے تو مولا الفرق بین الحبیبی والکلیمی مولا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے کلیم وہ ہوگا ہے جو رب کی مرضی پہ چلے اور حبیب وہ ہوگا ہے جس کی مرضی پہ خدا چلتا اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں وہ عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اور دیکھیے نور الابصار کے جسے پاک ہے اور یہ کتاب الحمدللہ میرے پاس موجود ہے تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں یہ کتاب میں نے مدینہ شریف سے خریدی تھی نور الابصار میں علامہ شبلنگی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام کے در اقدس پر حضرت صدیق اکبر حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے در اقدس پہ حاضر ہوئے دونوں کسی کام سے اتفاق سے آئے اور در اقدس پہ اکٹھے حاضر ہو گئے اور جب دونوں اکٹھے حاضر ہوئے تو حضرت صدیق اکبر حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ دستک دیجئے مقام آپ کا زیادہ ہے حضرت علی کہتے ہیں نہیں آپ دستک دیجئے مقام آپ کا زیادہ ہے اب کمال دیکھیں محبت دیکھیں حضرت صدیق اکبر حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں حضرت علی حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں اب یہ مقابلہ لمبا ہوتا گیا حضرت صدیق اکبر حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں حضرت علی حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما یہ مقابلہ لمبا ہوتا گیا بات بڑھتی گئی بات لمبی ہو گئی دستک کسی نے نہیں دی وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رب کا سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اے پیارے حبیب رب فرماتا ہے کہ محبوب ذرا باہر تو جائیے باہر تو جائیے ذرا دیکھیے اپنے غلاموں کا انداز تو پیارے آقا کریم علیہ السلام خرامہ چلتے اپنے گھر اقدس سے دروازہ مبارک جب کھولا تو دونوں یار دروازے پہ کھڑے ہیں ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے محبوب کو شان کتنی عطا فرمائی ہے حضور علیہ السلام جب آئے دونوں یار دروازے پہ حضور نے دونوں کو سینے سے لگایا ایک کو نہیں دونوں کو حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا دونوں کی پہچانی کو بوسہ دیا اب جملے سننا جھوٹ جاؤ گے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یارو یہ دیکھو میں ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہو فرمایا اگر زمین کا پانی اس کو رسوائی بنا دیا جائے اور
زمین کے درخت ان کو کلمے بنا دیا جائے اور زمین کی مخلوق جو ہے وہ لکھنے لگ جائے، فرمایا پانی ختم ہو جائے، درخت ختم ہو جائے، مخلوق ختم ہو جائے، اے میرے غلاموں تمہاری شان ختم نہیں ہو سکتی۔ جب حضور علیہ السلام کے غلاموں کی شان کا یہ عالم ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں کی شان ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو مجھے کہنے دو نا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے علم ہے اور دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبین کو رکھنے میں، قدموں میں جبین کو رکھنے میں، جتنے کا تصور مشکل ہے اور جب چاند سے بڑھ کے علم ہے تو پھر مشکار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ یار جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اور الموجب الصغیر کی میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، جب چاند سے بڑھ کر ایری جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابیہ بیان کرتی ہے کہ میرا باپ میرا والد حضور سے گفتگو کر رہا تھا، ہم نیچے کھڑے تھے، حضور سواری پہ اونٹنی پہ سوار تھے، میرا باپ کیا وہ صحابیہ یا صحابی کہتے ہیں کہ میرا باپ حضور سے گفتگو کر سوال کو مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو میرے دل میں آیا کہ یار آج حضور کو دیکھ لوں، ہونٹے بولو۔ صحابیہ رسول کہتے ہیں یا صحابیہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار آج حضور کا چہرہ دیکھ لوں، آج حسن کے جلوے نہ دیکھ لوں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے نظر کو اٹھایا تو حضور کے چہرے پہ میری نظر نہ دیکھ سکی، میں حضور کے حسن کی نام نہ لا سکا، تو کہتے ہوئے میری نظر جھکنے حضور کے پاؤں مبارک کی اس پانچویں انگلی پر میری نظر رک گئی، کہتے سال گزر گئے، وہ حضور کی انگلی کا حسن جو ہے وہی میری نگاہ سے نہیں گیا، حضور کی انگلی مبارک کی جو حسن کا کمال تھا کہتے وہی میری نگاہ میں آج تک نہیں گیا۔ تو پھر کہو نا کہ جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایری ہے تو پھر رسال کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی فدا ہے میرے تھے وہ دیوار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر کہیے نا کہ اب میری نگاہوں میں کچرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں کچرا نہیں کوئی، کہ جیسے ہے میری سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اور پھر یہی بات پوچھیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے بہت بڑے صحابی ہیں، حبر العلماء ان کا لقب ہے، حبر العلماء۔ اسلام لانے سے پہلے یہ یہودی جو تھے ان کے علماء کے سردار تھے، یعنی یہودیوں کے سردار تھے، ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کے پاس آتے۔ اچھا جب حضور کی آمد ہوئی نا مدینہ شریف، مکہ سے مدینہ شریف سرکار آئے، دن پیر کا تھا اور تاریخ 12 ربیع الاول، دن پیر کا تاریخ 12 ربیع الاول حضور مدینے آتے ہیں، مدینے والوں نے خوشیاں منائی، مدینے والوں نے جشن منائے، حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشیاں کی، اور جو یہودی تھے اور کو تکلیف ہوئی وہ پریشان ہوئے، تو اب یہودیوں نے پلان بنایا، یہودیوں نے یہ سوچ بنائی، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا نبی آیا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا سوال کرے کہ ان کو ہمارے سوال کا جواب نہ آئے، اور پھر ہم مسلمانوں سے باتیں کریں گے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تو ہمارے سوال کا نہیں دے سکتا، جس نبی کا تم نام لیتے ہو، جس نبی کا تم نعرے وہ تو ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور تم اس کے نعرے لگاتے ہو، تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام ذہن میں سوال سوچ کہ یہ سوال کروں گا اس کا جواب نہیں آئے گا، یہ سوال کروں گا اس کا جواب نہیں
जा रहे हैं कि मैं ये सवाल करूंगा, ये सवाल करूंगा, ये सवाल करूंगा। अब जब हुजूर के सामने आए, हुजूर ने उनको देखा, उन्होंने हुजूर को देखा, उन्होंने हुजूर को देखा और हुजूर ने उनको देखा। जब हुजूर की नजर उन पे पड़ी, जब उन्होंने हुजूर का चेहरा देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वापस पलटे तो वो यहूदी खड़े थे कि पता नहीं क्या जवाब आता है, पता नहीं सवालों का जवाब मिलता है या नहीं। अब वो इंतजार में है। जब उन्होंने सुना कि अब्दुल्ला भी मुसलमान हो गया, जब वो आए तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला तुझे क्या हुआ, किया कलाम किया, बात की, सवाल करता, जवाब मिलता। हम समझते कि इल्म में तो मुसलमान हुआ है, कोई बात नहीं देखी, न कलाम किया है, बस देखा है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। क्या हुआ? तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो देख कर मेरे दिल ने कहा, अरे अब्दुल्ला इतना सोना चेहरा किसी सच्चे नबी का ही हो सकता है। उनका मेरे दिल ने कहा कि ये झूठा नबी नहीं हो सकता, ये सच्चा नबी है, ये अल्लाह का प्यारा है, ये महबूब है, जिसके सदके हमने कुरान में भी पढ़े, हमने इंजील में भी पढ़े, हमने जिसके सदके ज़बूर में भी पढ़े, ये वही नबी है, ये झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे को विश्वास दिया है। और अब्दुल्लाह बिन रवाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को ये चेहरे का विश्वास दिया। अल्लाह इतने में से अपने महबूब को अता भी बनाता तो रब ने महबूब को हुस्न का वास्ता दिया था। कई नहीं था कि जिसने देखना था उसने हुजूर का गुलाम बन जाना था। देखिए तारीख पढ़ के देख ले, अबू जहल एंड कंपनी, आखिर पर है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अबू जहल एंड कंपनी कुफारे मक्का जो थे, किबला शाह साहब, उन्होंने बकायदा मक्का शरीफ की एंट्री बारे जो लोग बाहर से आते थे, लोग खड़े किए होते थे। उनका क्या काम है? जो आता उनको कहना है कि मोहम्मद को ना देखना। अल्लाह अकबर। अब आने वाला कहता क्या देखने से क्या हो जाता है, तो वो कहते पता नहीं देखने से क्या हो जाता है, हमें तो इतना पता जो देख लेता है फिर उनके ही होकर रह जाता है, जो देख लेता वो उनके ही होकर रह जाता है। हजरत समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला, बुखारी शरीफ में इनका वाक़या है। ये कैद हो गए, मस्जिद नबी के सुतून से इनको बांध दिया गया। हुजूर आए, सरकार ने फरमाया समामा देखते से कुछ भी नहीं था, कोई बात नहीं थी। अब सुनिए जरा तवज्जो से, सरकार ने क्या फरमाया, समामा देख तो सही। मामा कहते क्यों देखूं, नंबरदार के बेटे थे, चौधरी थे, कहते क्यों देखूं, छोड़ोगे एहसान याद रखूंगा, अगर मारोगे तो मेरा बदला लिया जाएगा। सरकार ने कोई बात नहीं की। हजरत फारूक आज़म ने तलवार निकाली, जिसको रब देखे क्यों तू क्यों नहीं देखता, कौन होता है जिसको रब देखे, तलवार निकाली, सरकार ने इस्लाम को रोक दिया। दूसरा दिन हुआ, सरकार फिर आए, सरकार ने फरमाया समामा देखते से, समामा देखते से, समामा ने फिर वही जवाब। सरकार तीसरे दिन तशरीफ ले आए, सरकार ने फरमाया समामा देखते से, क्यों देखा, चौधरी का पुत्र नहीं देखता। सरकार ने फरमाया छाड़ दे अल्लाह, तो सुभान अल्लाह क्या से प्यारे आका ने फरमाया छोड़ दो इसको। हजरत फारूक आज़म कहते हम जेल में सोच रहे थे कि ये मैंने देखना नहीं, और हुजूर फरमाते हैं कि छोड़ दे इसको। तो समामा मस्जिद नबी के दरवाजे पे गए और दिल ने कहा समामा एक बार तो देख ले, 3 दिन हो गए हैं, कोई बात नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं था, एक ही तो कहा है कि देख सही। और समामा देख ले, देखने से क्या होगा। तो समामा कहते हैं मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े होकर मैंने मुड़ कर देखा, जब मेरी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ी तो उसके बाद मेरा कदम आगे और ठीक नहीं सका, मैं बाहर जाने की कोशिश करता था, मेरा कदम पीछे आ गया था और आगे दौड़े और हुजूर के कदमों में गिर गए और कहते हुजूर मैंने कहती नहीं था, कहती मैं आधा बना गुलाम बना लीजिए, क्योंकि जिसने देखा वो हुजूर का रह गया। आखिरी बात, हजरत अबू कुहाफा, सुभान अल्लाह की सुभान अल्लाह, हजरत अबू कुहाफा खुद कहते हैं, ये दलाइल नबुव्वह में मौजूद है,
حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھ کھولی، فون سنبھالا تو میں یتیم تھا، باپ کا سایہ نہیں تھا سر، خالہ کے پاس رہتے تھے، میری ماں کی جو بہن تھی۔ اب میرا کام کیا تھا بچپن میں، ماں نے اور خالہ نے ایک ہی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بکریوں کو چرانا ہے، روزانہ یہ سبق توجہ کرنا تھوڑے سے، بکریوں کو بیٹا چرانا ہے، اور دوسرا کام کیا کہتے ہیں ان کو نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، یہی گفتگو حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں کہ روزانہ مجھے کہتے بیٹا بکریوں کو اچھی طرح چلانا اور ان کو نہیں دیکھنا۔ ابو قحافہ کہتے ہیں میں بھی دل میں سوچتا کہ پتہ نہیں دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بکریاں چلا رہا تھا، اتفاق سے میری بکریاں دوڑی اور مسجد نبی کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں بکریوں کو لینے کے لیے جب گیا تو حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ستاروں کی مانند حضور کی ایک جگہ میں ہے وہ حاضر تھے۔ اب جب کہتے ہیں میں حضور کے مسجد نبی کے دروازے پہ گیا، حضور نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا اور دیکھتے میں حضور کا ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے اپنا معاملہ اپنی بات آج کی اور خالہ اور امی کی بات آج کی تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو قحافہ بکریوں کو بلا کر لا۔ تو حضرت ابو قحافہ بکریاں اکٹھی کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار نے بکریوں پہ ہاتھ مبارک رکھا، بکری موٹیاں بھی ہو گئی اور دودھ بھی آیا۔ اللہ اکبر، بکریوں میں دودھ بھی اتر آیا، بکریاں موٹیاں بھی ہو گئی، موٹی اور تازی بھی ہو گئی، اب صحت مند بھی ہو گئی، دودھ بھی اتر آیا۔ ابو قحافہ بڑی خوشی سے آج بکریوں کو گھر لے کر جاتے ہیں۔ جب گھر گئے خالہ نے شابش دی، ماں نے شابش دی، بیٹا ایسے بکریاں چلایا کر، آج ٹھیک چلائی ہے، آج بکریاں سیر ہو گئی ہیں، آج دودھ بھی اتر آیا ہے۔ اب روزانہ کہتی تھی کہ بکریوں کو ایسے چلایا کر، تو ابو قحافہ کہتے ہیں ماں بکریوں کو میں نے آج چلایا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے بکریوں کو چلایا نہیں، پھر موٹی کیسی، پھر دودھ کیسے اترا؟ تو ابو قحافہ کہتے ہیں میں نے ان کو چلایا نہیں، حقیقت میں مدینے والے کے پاس چلے گیا۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، خوش ہو کر بابا دیوبند بولو سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ رات میری گفتگو ختم ہو گئی، یہی بات آج کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو قحافہ کہتے ہیں میں نے بکریوں کو تو چلایا ہی نہیں ہے، حقیقت میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے آ رہے ہیں، یہ حضور کے استحکام کی برکت ہے۔ تو وہ ماں نے خالہ نے ابو قحافہ کو بڑا مارا، کہا ان کا نام لینا چھوڑ دو۔ ابو قحافہ کہتے ہیں جان جا سکتی ہے، اب ان کو میں نام نہیں چھوڑ سکتا، اب جو مرضی کر لو میں ان کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو گویا کہ ابو قحافہ اپنی ماں سے اپنی خالہ سے کہتے ہو کہ اب میری نگاہوں میں کچرا نہیں گئی، اب میری نگاہوں میں کچرا نہیں گئی، کہ جیسے ہے میری سرکار ایسا نہیں کوئی۔ تو ابو قحافہ کہتے ہیں ماں سے کہتے ہیں خالہ سے کہتے ہیں، میرا بھی جان کہتا ہے کہ کہتے ہوں گے مار لو جتنا مارنا ہے، ایک بار میرے محبوب کو دیکھو، ایک بار میرے محبوب کو دیکھو تو صحیح۔ اب ماں بھی تیار ہو گئی، خالہ بھی تیار ہو گئی کہ چل ہمیں لے کر چل، ہمیں بھی تو اپنا محبوب دکھا، اس کا تو ایک بار دیکھنے سے دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو ابو قحافہ آگے، ماں خالہ پیچھے۔ اب جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کو انہوں نے دیکھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ اب جب واپس پلٹی تو ابو قحافہ کو کہتے ہو اب بتاؤ مجھے جو کہتے تھے کہ چھوڑ دو، اب دیکھا ہے اب ان کے بارے میں بات کرو۔ تو آپ کی ماں اور خالہ کہتی ہیں مارعینا مثلا آج رجل، ہم نے ان جیسا مرد تو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان جیسے سونے کپڑے، نہ ان جیسے سونا کسی کا چہرہ، بلکہ جب وہ کلام کرتے تھے تو دندان مبارک سے چھن چھن کے بال آ رہا تھا۔ اب واپس آ رہی ہیں تو اب دیکھ کے آیا نا تو کہتے ہیں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، گویا کہ کہتے ہو تو نے میرا یاد نہیں دکھا کہ وہ کے چل شرماوے اپنی راتی دے جگ جاوے کہ اور رسول کتاب اٹھاوے کہ او جاوے
پھلا قیمت جانے جو ہاتھ رکھتا پھلا بچے ہاتھ پھلا قیمت جانے توبہ توبہ اسے سجدہ چال نہ جلنی جانے بجلی جلدی لیکن ہمارے وطا بے علی ہو جانے وطا بے علی ہو جانے جو کھلے پیٹ سمجھتا جو کھلے پیٹ سمجھتا جو رائی راگل جانے اچھل خدانے انہی دیتی علمہ بیچنا آوے علم خدانے اتنا مزا اقلا بیچنا آوے کہ اعجاز نظر میں چھوڑی اور تیرا آوے بیچنا آوے خلق ہو میرے مولم دنیا کہ دنیا جان بچاوے آزم ایجا سیرا مائی سانل کدرے ہو نظر نہ ماشاءاللہ جزاک اللہ حسن الجزا. یہ تھے قبلہ مفتی غلام رسول قادری صاحب بہت ہی حسین انداز میں حسین والفضات عالیہ عظیم شکل مصطفیٰ قلوب و ذہان کو منور کر رہے تھے. اللہ رب العزت عمر میں علم میں عزت میں شہرت میں مجھے بلندیاں عطا فرمائے. محبت سے فرمائے سبحان اللہ. آج کی یہ عظیم و شان رفع پاک اس عظیم ہستی کے فضان نظر سے ہو رہی ہے. مشن ولایت کے عظیم پھول شیخ المشائخ پیر طریقت امیر شریعت حضرت قبلہ پیر غلام حیدر صاحب رحمت اللہ علیہ نقشبندی مجددی آستانہ عالیہ عالم وہار شریف ان کے فضان کرم سے یہ عظیم و شان محفل پاک نکار پذیر ہے. اللہ رب العزت انتظامیہ کو اس آستانے سے مزید فیض و برکات عطا فرمائے. جتنے بھی اس آستانے سے متوسلین جلوہ فروز ہیں اللہ رب العزت سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. اور جس ہستی کی فضان کرم یہ عظیم و شان محفل پاک نکار